SSP-CIA کراچی، اور یہاں پہ ایک یونٹ ہوتا ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل، جو کہ کڈنیپنگ فور رینسم کی کیسز کو ڈیل کرتا ہے. تو ہم اس میں آ رہے تھے. آج کل مجھے یہ گاڑی چوریوں والا یونٹ بھی ہے، اس کا لک آفٹر چارج ملا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل بڑی ایک الیکشن کے لیے ماحول ہو رہا ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگز کافی ہو رہی ہیں، تو اس میں پولیس اور جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اینی ویز آپ لوگوں سے مل کے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک زمانے میں ادھر ہی بیٹھتا تھا، اور بلکہ ہمیشہ انسان کو ایجوکیشن اور لرننگ کو جاری رکھنا چاہیے، آپ کسی بھی ایج میں ہوں. تو آپ لوگ اگر کوئی کویسچنز ہیں یا کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہو، آپ لوگ کیسے چل رہا ہے آپ کا، کوئی چیز آپ کسی کا کوئی سوال ہو آپ میں سے کسی کا، کس چیز کا لیکچر ہو رہا تھا آپ کا؟ ہاں، اوکے اوکے، یہ اپنا انٹرنیشنل ریلیشن شپ. ہاں ہاں چلیں ٹھیک ہے. اور کسی کا اور کا سوال کوئی ہو؟ ہاں بیٹھے بیٹھے ہاں ہاں بھائی نے بولا کہ فزیکل فٹنس کے بارے میں کتنی فزیکل ہونی چاہیے، سر کتنی مارکس پر لوکیشن ہوتی ہے میکسیمم، اور کسی ڈپارٹمنٹ میں خاص کر PhD کے لیے؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی کیا؟ ہاں 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 تو جو HP لیول کے بندے ہوتے ہیں HP ہوتے ہیں وہ بیلٹ کا، تو اس کے جو نیچے لیول کے بندے کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہوگا، تو وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ ان کی پولیٹیکل ایپلیکیشن ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بہت. چلیں اچھی بات ہے. بریک میں آپ لوگ دیکھیں موٹیویشن بھی بہت ضروری ہے، نہ کہ آپ ہر وقت پڑھتے رہیں. تو کبھی کبھی آپ کو کلیئر بھی ہونا چاہیے میں کیا بننا چاہتا ہوں، کیا بننا چاہتی ہوں. اگر آپ ایک SSP بننا چاہتے ہیں یا فورن سروس میں جانا چاہتے ہیں، کسٹمز میں جانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے پڑھ کے بندہ تھک جاتا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ یار چلو کہ میں بننا چاہتا ہوں. تو آپ اس کو 5-10 منٹس ہم بریک. تو بھائی پولیس میں جانے کے لیے صرف آپ کو جو ہے وہ مارکس، پہلے تو آپ کے مارکس ہونے چاہیے، کیونکہ پولیس جو ہے ٹاپ 1 2 3 گروپس میں آتا ہے. تو اگر آپ نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، پولیس یا کسٹمز میں گروپ سارے ہی اچھے ہیں، لیکن بات وہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ جس طرف اپلائی کرتے ہیں تو اس لیے اس کی تھوڑی میرٹ اوپر چلی جاتی ہے. تو باقی اس کے علاوہ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کی شکل ایسی ہو یا آپ کا کوئی فزیک ہو یا آپ کے پہلے سے آپ جسٹ آپ کے مارکس ہوتے ہیں، آپ کے ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں. تو اٹس سیم کسی اور گروپ میں جانے کے لیے یا پولیس میں آنے کے لیے، ایون خواتین کو بھی، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ پولیس میں اب لیڈی SPs آ رہی ہیں، تو وہ بھی آ سکتی ہیں، بس آپ کو اپنی چوائسیز دینی ہوتی ہیں. تو باقی آپ کا سوال تھا، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی فزیکل چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، بس آپ کو شوق ہونا چاہیے. کیونکہ پولیس میں جب آپ جوائن کر لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا رگڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، جو باقی گروپس کو نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا، آپ کو PT کرائیں گے، پریڈ کرائیں گے، فائرنگ کریں گے آپ، اور صبح 6 بجے اٹھ کے آپ کو ڈیلی جو آپ کی پولیس کی 1 سال کی ٹریننگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے باقی گروپ سے، جہاں پہ جا کے نا آپ بڑے ایک پولیس اور پھر باقی افسران میں بڑا فرق آ جاتا ہے کہ پولیس والوں کو اس طرف، کیونکہ جب آپ کمانڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ کو سپاہی کو بھی گولی چلانی ہے آپ کو بھی چلانی آنی چاہیے، کیونکہ ایک فورس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو آرڈرز دے رہے ہیں تو آپ نے وہ کام کیا ہو. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہی پریڈ کر رہے ہیں تو ہم نے پورا سال پریڈ کی ہوتی ہے ڈیلی، ٹھیک ہے نا، اور ہماری بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، فائرنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے، آبسٹیکل کورس کرنے پڑتے ہیں، رسے چڑھنے پڑتے ہیں. تو وہ ایک اگر آپ اس چیز کو نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس لیے یہ ایک آپ کا مینڈیٹری پارٹ ہوتا ہے. پولیس کی ٹریننگ میں آپ کا قانون وغیرہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو لاز ہیں، چیزیں ہیں، لیکن فزیکل ٹریننگ ایسپیکٹ جو ہے
وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا فزیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ بڑے فٹ شٹ بھی ہو جاتے ہیں این پی میں جا کے. اب مجھے تو خیر کافی 14 سال ہو گئے جب میری ٹریننگ ہوئی تھی, تو دیٹ واز لائک بیک ان 2009-10 میں. جی کیا کر دیں گے؟ ہاں 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 نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹوٹی ہوئی ہڈی شڈی چل جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی جی ہاں بھائی, سیاسی تو ہر جگہ آپ کو ملیں گے. یہ وہ صرف پولیس میں نہیں ہے کہ آپ کے انڈر کمانڈ پولیٹیکل ہے. اگر آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں آتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ہاں لیکن پولیس ایک ویکنیس ہے سیاسی گورنمنٹس کی نا, کہ پولیس والا ہماری مرضی کا ہو اور ایسے جو ہماری مرضی کا ہو. لیکن اب چیزیں بڑی بہتر ہو گئی ہیں, میرٹ پہ لوگ آ جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کا مینجمنٹ کا سوال ہے تو پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت زیادہ آپ کو پاورز دیتا ہے. ٹھیک ہے, بطور ایس پی جب آپ آ جاتے ہیں تو, یا بلکہ خیر باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی, لیکن آپ کے پاس بڑی ایک جو ہے نا ڈریکونین قسم کی, ڈریکونین لفظ صحیح نہیں ہے کیونکہ, لیکن ایک عام عوام کو, سپاہی کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایس پی کو بلا ہے کوئی, کہ بھائی یہ مجھے سسپینڈ کر سکتا ہے, یہ مجھے ہٹا سکتا ہے, میری تنخواہ بند کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو بڑی ہے کہ آپ ہیوی پنشمنٹ دے سکتے ہیں کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ جب لوگوں کے ساتھ پولیس ایسوسیٹ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ بھائی سپاہی نے یہ کر دیا وہ کر دیا, چلیں کچھ چیزوں پہ تو ہم نظر انداز بھی کر لیتے ہیں کہ 150 کی کوئی حرکت ہو گئی ہو, لیکن کبھی کبھی یہ عجیب کیسز ہمارے کرتے ہیں نا پولیس والے. انہوں نے بھی یونیفارم پہنی ہوتی ہے تو ایک عجیب کانسیپٹس آتے ہیں کہ جی کسی کو روک کے کسی سے بدتمیزی کر لی, کسی کو بلا وجہ تھانے میں بٹھا لیا. ایک کراچی کی پولیس میں بڑی پرابلم ہے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ, کہ بھائی وہ لوگوں کو لے جا کے بٹھا لیں گے اور پھر, لیکن اس کے اوپر ہم نے اتنی زیادہ سزائیں پولیس والوں میں, ہم نے ایف آئی آرز بھی دی ہوئی ہیں, پولیس والوں کو اریسٹ بھی کیا ہوا ہے. اور مطلب تو جب آپ اپنی پاورز یوز کرتے ہیں تو وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. مطلب یہ ایسے میں کسی کو ڈسمس نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اوپر بھی آفیسر بیٹھے ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن جب کوئی غلط کام کرے تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ ایک پاورز آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ان کے اوپر, اور اس سے جو ہے ڈسپلن فورس کا مینٹین رہتا ہے. میں یہاں کا سینئر اسٹوڈنٹ تقریباً 1.5 سال سے آ رہا ہوں. مجھے کچھ پولیس کے حوالے سے کچھ کوشچن پوچھے ہیں. صرف ایک ہی کوشچن پوچھے گا, پاکستان میں پولیس جو ہے وہ انفورسمنٹ اندر آتی ہے. اب سی ایس ایس کو اگر میں کمپیئر کروں آئی اے ایس سے, تو انڈین کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے. اگر کسی آئی پی ایس آئی اے ایس ان کا ایڈمنسٹریٹو ہے, اس کے اندر یہ آتے ہیں. ہاں لیکن وہ آئی پی ایس کہتے ہیں نا, آئی پی ایس آفیسر. مطلب ان کی پولیس کو اتنا اسٹرانگ پاور ہے, وہ اگر کسی ایریے میں منع کر دیتے ہیں کسی لوکل کو کہ یہاں انٹر نہیں کرنا, تو وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں جا سکتے. مطلب پاکستان میں یہاں پہ ابھی دیکھو تو پولیس فیل ہوتی جا رہی ہے. یہ ایف آئی اے بنا دی گئی ہے, نیب بنا دی گئی ہے, ایس ایس سی بنا دی ہے. اب حالانکہ میں بھی سی ایس ایس کر رہا ہوں, میری سیکنڈ ایئر کی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, بس میں نے فورن سروس آف پاکستان کیا ہے. تو میرے سبجیکٹ بھی خدا کی وہ چوائس کی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام آئے, فورن سروسز میں کام آئے. تو ہماری پولیس مطلب کیوں کی مطلب فیل کیوں ہو رہی ہے ایسے ڈپارٹمنٹ؟ تو آپ لوگ, ہم یہی چاہتے ہیں نا آپ لوگ آگے پاس کرا دیں. پولیس فیل ہو رہی ہے, آپ کا مقصد یہی ہے آپ سی ایس ایس بھی پاس کریں اور پھر جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں اس کو بھی پاس کرائیں. آپ دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے پولیس کا, دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی ہم اچھے کام کریں, ایکچولی پولیس اتنے بزی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. دیکھیں نا آپ کو ایک ایسپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب سیکیورٹی ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, ٹریفک ہے, آپ کی فارنرز جو آپ کے پاس ٹریول کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ہے, وی آئی پی سیکیورٹی ہے, چیلم, جلوس, مجالس, ربیع الاول, عید, اتنی زیادہ ہماری وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ہماری اچھائیاں اور وہ برائیاں سب برابر ہو جاتی ہیں. ہاں بنڈل آف اماؤنٹ منی دکھاتی ہے, بنڈل آف ویپن شو کر دیتی ہے کہ ہم نے یہ کیا, ڈاکو کچھ نہیں کیا,
लेकिन पुलिस वो काम नहीं करता है। नहीं आप सही से, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपकी मालूमात। पुलिस बहुत काम कर रही है, हाँ, लेकिन हम लोग इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें अगेन एक बहुत बड़ा एक चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि ओवरऑल पुलिसिंग को चेंज किया जाए। इंडिया की पुलिस हमारे जैसी है, वो आप नेटफ्लिक्स पे देख लें, एक दो उनके सीज़न्स आए हुए हैं, तो वो जो आप में से किसी ने देखा है, नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। अभी रिसेंटली आए, उनके भी यही है कि वो पुलिस वाला ट्रांसफ़र हो रहा है और पुरानी बिल्डिंगें, लाइट चली गई, तो मसाइल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये है कि वो पुलिस के ऊपर ही रिलाई करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो फिर पुलिस को स्ट्रेंथन करते हैं कि यही उस प्रॉब्लम को डील करे। हमारे पास फिर हम ऑल्टरनेट्स की तरफ चले जाते हैं, अच्छा पुलिस नहीं कर सकती तो रेंजर्स कर देगी, रेंजर्स नहीं करेगी तो आर्मी कर देगी। तो बात ये कि वो भी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उससे फिर अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो आप जब पुलिस को ही स्ट्रेंथन करेंगे, इसका मकसद ये है कि आप एक इदारे को मजबूत करें कि उन चैलेंजेस को मीट कर सकें। तो एक बड़ी खैर गहरी बातें, तो आप लोग जो हैं मोटिवेटेड हों, और क्योंकि अगर आप पुलिस में या किसी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, आप बताएं। एज ASI आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन सिंध में अभी रिसेंटली पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम भी हुए जिसमें डायरेक्ट DSPs आए हैं। तो अब जो मोस्ट ऑथेंटिक वे है वो CSS करके आप एज ASP ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा कोई और नहीं है। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है वो SSU में शायद सर वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, लेकिन इस वक्त फॉर्मली नहीं है कोई पोस्ट, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो अगर हों तो बेहतर है। डॉक्टर्स की कुछ पोस्ट हैं, लेकिन अगेन आई थिंक जो मेन वर्किंग है उसमें नहीं आती साइकोलॉजिस्ट का, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि जो किस किस्म के इम्पॉर्टेंट केसेस हैं या क्रिमिनल्स के साथ उनकी करने के लिए बाइफिकेशन, तो क्योंकि इसमें बड़ा काम हुआ है, इसमें बड़ी रिसर्च हुई है। तो मेरा ख्याल है अब सर लेक्चर कंटिन्यू करें आप प्लीज़, कोई और क्वेश्चन पूछना है? जी जी। हाँ, अच्छा सवाल है, बताता हूँ भाई। आपका क्या? आगे आ जाए, थोड़ा आगे, आवाज़ पंखी की। खड़े हो जाए, अपना नाम बताएं, खड़े हो। हाँ, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसके बाद थोड़ा लाउडली बात करें ताकि इधर तक आवाज़ आए। सर क्वेश्चन ये है कि एज एन ऑफिसर जो पुलिस रिफॉर्म एक्ट था, इसमें कॉलोनियल बोर्ड की पुलिस की जो पावर्स थी उसे थोड़ा कर्व किया गया था, और पहले पुलिस जो डिपार्टमेंट को और प्राइम प्रेसिडेंसी को भी थी, तो कोई भी तो जो है जवाब दे थी, उसके बाद पॉलिटिशियंस को भी जवाब दे कर दिया गया। इसके बाद थोड़ी सी अपने कमेंट दिया कि क्या ये पुलिस के लिए बेहतर था या ये प्रैक्टिस में कैसा है पुलिस के अंदर। चलें ठीक, चलें ये तो ज़रा आपने जो सवाल किया है पहले इसका जवाब मैं दे दूं कि देखें पुलिस को जो लॉज़ हैं, पहले तो हमारा वही पुराना आयरिश लॉ था जिस पे हम काम कर रहे थे। उसके बाद टाइम एंड टाइम अगेन बड़े अच्छे लॉज बने। परवेज़ मुशर्रफ साहब जनरल जो हैं उनके दौर में बना था पुलिस ऑर्डर 2002, तो पहली दफ़ा जो है पुलिस को उसमें पावर्स दी गई थी और डिप्टी कमिश्नर और उस निज़ाम से उसको इंडिपेंडेंट किया गया था। वो उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी एक जापानीज़ लॉ से। जापान में कि पुलिस बड़ी न्यूट्रल और बहुत अच्छी, वहाँ के जो लोगों से इंडेक्स लेते हैं, तो वो कभी वहाँ जापान में अगर कभी किसी पुलिस वाले का किसी आम आदमी से झगड़ा होगा तो लोग कहते हैं कि उस बंदे ने कुछ गलत किया होगा। यहाँ पे तो ये ना कि फ़ौरन ही कि पुलिस वाले ने कुछ गलत किया होगा, वहाँ पे लोग सोच नहीं सकते कि जी पुलिस किसी के साथ कोई गलत करे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। तो उसको देख के और अपनी कुछ ज़रूरियात को देख के हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसमें काफ़ी रिटायर्ड IGs हैं, उनको मौका मिला और उन्होंने एक लॉ बना के दिया जिससे वाकई ओवरऑल पुलिसिंग बड़ी बेहतर हुई और एक सर्विस डिलीवरी की तरफ हम लोग गए, बजाय कि वो आयरिश लॉ जो कि कॉलोनियलिज़म पे था। लेकिन फिर अगेन जिस तरह सियासी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने उसमें उसी तरह चेंजेस करते गए। तो अभी जो सिंध में इस वक्त लॉ है वो बेसिकली बड़ी बिगड़ी हुई शक्ल है।
2002 کے لا جو ہے اس میں بہت زیادہ اس میں خرابیاں پیدا کی گئی ہیں اور پولیٹیکل انفلوئنس کو بڑھایا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ اکیڈمک کوشچن ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو اس کلاس اور اپنے CSS کے فیوچر تک محدود رکھیں. یہ بہت آگے نکل گئے. SSP صاحب نے ایکسپلین کر دیا ایز ریگارڈ جو سوال تھا کہ سافٹ ویئر انجینئر سے, اس کا لائٹر وہ وین میں جواب یہ ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کا. نہیں اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو ویسے کیونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے ساتھ مجھے بھی تھوڑا بیک ان ٹائم جانے کا موقع مل رہا ہے. اور ایکچولی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا. میں نکلا یونیورسٹی سے, میرا ایک دوست تھا اور میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میں شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بڑی نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ میرا جو دوست ہے اس کا نام تھا عثمان. تو ہم لوگ فاسٹ میں ہی تھے. تو ہم لوگ جب گریجویٹ ہوئے تو سب کو جابس ملنا شروع ہو گئیں. تو مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی. اچھا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے گریجویشن کے بعد یار اس کی بھی جاب ہو گئی. اس کی بھی فاسٹ کے گریجویٹس کی ویسے ہی ہو جاتی تھی جلدی. تو عثمان کی بھی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم لوگ جہاں ٹیسٹ دیتے تھے تو وہ ہمیں سافٹ ویئر پروگرامنگ یا اس پہ ٹیسٹ پہ بٹھا دیتے تھے. تو فاسٹ سے پڑھنے کا فائدہ یہ تھا کہ جہاں پہ جاتے تھے ہمارے سینئرز لگے ہوئے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے پھر ہم دونوں گئے ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ بڑا انٹرویو ہوا. تو ایک سینئر فاسٹ کے ہی تھے. انہوں نے بہت ہی اونچے سوال کرنے شروع کر دیے نا کہ یہ کیسے ہوگا, یہ پروگرامنگ کیسے ہوگی. اب وہ ایڈوانس پروگرامنگ تھی, گریجویشن کے بعد آپ کو نہیں آتی. تو میں نے ان کو سیدھا جو ہے نا سر طارق والا ڈائلاگ بول دیا, جیسے سر سیدھی بات کرتے ہیں آپ سب سے. تو میں نے سر اپنے سینئر کو کہا کہ بھائی اگر آپ نے یہ سب کروانا ہے تو آپ کسی ایکسپیرینس بندے کو رکھیں. آپ نے مجھے بلا لیا ہے تو مجھے تو نہیں آتا یہ. کہتا ہے اچھا. میں نے کہا ہاں لیکن میری GPA اتنی ہے اور یہ میرا ریکارڈ ہے, میں سیکھ لوں گا 1-2 مہینے میں سیکھ لوں گا. کہتا ہے اچھا. اور میں اسے سنا کے آ گیا نا. تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہاں سے کال آئے گی, لیکن وہیں سے کال آ گئی. تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں جاب پہ. تو پھر میں چلا گیا. پھر انہوں نے کہا یار ایک اور بندہ بھی چاہیے. لائف کوئی ان کا سافٹ ویئر چل رہا تھا امریکن کمپنی کے لیے. تو پھر میں نے اپنے دوست عثمان کا بھی انٹرویو کرا دیا, اس کی بھی جاب ہو گئی. تو پھر ہم ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو ہم نے کہا یار یہ CSS کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ آ جاتے ہیں. تھوڑا میری فیملی کی سائٹ سے بھی تھا گورنمنٹ سروس کا ایک. تو وہاں بیٹھے ہمارا پروگرام بن گیا. تو اچھا اس کے فادر جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایڈوانس تھے کہ وہ مطلب بہت زیادہ انوالو ہو جاتے تھے. اچھا میرے فادر جو ہے وہ تھوڑے سے کہتے تھے نہیں یار اب تمہاری جاب ہو گئی ہے. تو ہم دونوں نے گھر میں جا کے آئیڈیا بتایا کہ ہم CSS کرنا چاہتے ہیں. عثمان نے اپنے گھر میں بتایا, میں نے اپنے گھر میں. اچھا میرے فادر نے کہا کہ نہیں یار ابھی تمہاری جاب ہو گئی ہے تو ابھی کیا ضرورت ہے, تمہیں پیسے مل رہے ہیں. اچھا عثمان کے ابا جو ہیں وہ سیریس ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو عثمان صاحب نے تیاری سٹارٹ کر دی اور یہ سارا کچھ ہو گیا. پھر وہاں سے میں بھی موٹیویٹ ہو گیا. پھر ہم نے یہاں وہاں اکیڈمیز میں گئے. اس زمانے میں اس طرح کی نہ CSS کارنر ہوتا تھا نہ کوئی اکیڈمیز ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں اب ہم جاب چھوڑتے ہیں اور CSS کے لیے پڑھتے ہیں. تو لکیلی میں ایسا کر سکتا تھا کیونکہ فیملی سپورٹ کر رہی تھی. تو اس میں جو ہے اس زمانے میں یہاں پہ کوئی ایسی گائیڈ لائنس نہیں ہوتی. تو پھر ہم لوگ لاہور چلے گئے. تو وہاں پہ ہم نے کچھ اکیڈمی سے جو ہے وہ تیاری شیاری کی. پانی لا دینا یار ذرا بھائی. میڈم آپ کو معلوم ہے نا, آپ کو جو پڑھا رہی ہیں میڈم یہ پاکستان نیوی کی سینئر آفیسر ہیں, ڈپٹی کمشنر SSP کے برابر ہیں. آپ لوگوں کے لیے والنٹری ٹائم دیتی ہیں, اپنی جاب کے بعد یہاں آتی ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ لیڈی ہے. ہماری ریکویسٹ پر اور خود ان کا پیشن ہے, آپ لوگ ان سے جتنی نالج حاصل کر سکتے ہیں کر لیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک گریٹ اپرچونیٹی ہے فار بوتھ بوائز اینڈ گرلز. میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ سب میں مجھے پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. تھوڑی سی محنت, تھوڑا سا فوکس کریں, آپ سب بھی کل ان کی جگہ ہو سکتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا بہت سال پہلے. سال کافی ہو گئے اس لیے میں سال نہیں بتاؤں گا, لیکن میں نے IBA سے MBA کیا. اس کے بعد میں یہ ایگزام کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی. میرے جتنے کولیگس ہیں ان سب نے سب کو جاب مل گئی بینکس میں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں. وہ مجھ سے پوچھے
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहूँ यार मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। फिर मुझे एग्ज़ाम देने के बाद एक बैंक में जॉब मिली। दिल मेरा नहीं लगता था बैंक की जॉब। मैंने कहा यार ये इधर सुबह आओ, शाम में 6 बजे वापस जाओ। बैंक पे जो लोग थे उनको मैंने वैसे ही इंप्रेशन देना शुरू कर दिया, मैं तो ब्यूरोक्रेट बन जाऊँगा। तो उधर भी इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई। एक दिन मैं गया, नो पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। ट्रैफिक कांस्टेबल आया, उसने कहा जी गाड़ी हटाओ यहाँ से। मैंने कहा यार अभी थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊँगा, मेहरबानी कर। तो वो भी समझा नहीं कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेहनत ज़रूरी है। दूसरे CSS का इम्तिहान कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मेरे साथ जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया और जिन्होंने पास नहीं किया, वो फाइनेंशियली मुझसे बहुत बेहतर है। उनके पास उनकी ज़बरदस्त सैलरी, अगर मैं MBA करके किसी बैंक में जाता तो आज एक किसी बैंक का प्रेसिडेंट होता, और मेरी तनख्वाह कम से कम 5 मिलियन रुपीज़ होती और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपये होती महीने की, जो गवर्नमेंट में ये नई इनकम हो सकती। अगर आप ईमानदार हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आप इन्फ्लुएंस होता है, आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, आप मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। पैसा इज़ नॉट द प्रायोरिटी। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी ये बच्चियाँ, हमारी बहनें ये भी एक्टिव है और आप अपना टाइम निकाल कर आती हैं। ये फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करें, मेहनत करें। पास हो गए ज़बरदस्त, नहीं हुए तो और ज़बरदस्त। मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को ये कहता हूँ, ज़िंदगी में आपको इससे बेहतर मौका मिलेगा, लेकिन ये ग्रूमिंग, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। बिल्कुल। इस शहर में लोग पुलिस में किसी को जानते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो फला पुलिस वाला हमारे अब्बा के दोस्त के कज़न का रिश्तेदार है, ठीक है ना। आपके सामने एक सीनियर SSP जो चंद दिन बाद, चंद महीने साल बाद DIG हो जाएंगे, वो खुद यहाँ आके टाइम दे रहे हैं। उसी तरह हमारे दूसरे कोलीग हैं मकसूद अहमद साहब, वो सीनियर DIG, ताज सलीम साहब है, डिप्टी कमिश्नर है। ये सब हम आपके साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं कि यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। आपके कोई ज़ाती मसाइल हो, आपको कोई तंग कर रहा हो, आपको इस सिस्टम से कोई शिकायत हो, तो भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। मैं बस वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ आपकी इजाज़त से। तो मैं और उस्मान फिर चले गए लाहौर तैयारी करने। तो वहाँ अच्छा कराची में हम लोग एक एकेडमी में गए, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, एक टीचर हमें मिला कराची में ना एक जगह पे कि जी यही एक तैयारी, एक अकेला सा बंदा बैठा हुआ। तो हम लोग उससे गए, मैं और उस्मान यूनिवर्सिटी से निकले थे। तो हमने उससे पूछा सर CSS की कौन सी किताबें होती हैं। तो आप लोग तो बड़े महंगे महंगे सवाल कर रहे हैं, हम तो यही पूछते थे सर कौन सी किताबें होती हैं CSS की। तो उस बंदे ने हमें जवाब दिया, बेटा CSS की कोई किताब नहीं होती और सारी किताबें CSS की होती हैं। तो मैंने कहा ये मरवा देगा, ये सारी किताबें पढ़वा देगा और उसके बाद कहेगा कि जो है ना अब बेटा कुछ नहीं हो सकता, तुमने अब सारी किताबें पढ़ ली तो तुम फारिग हो। तो फिर मैं और उस्मान हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, हम लोग लाहौर गए। तो वहाँ अब तो कराची में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं और ये जो आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट है वहाँ पे था। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे इसी तरह हमें जो पास आउट हुए हुए जिन्होंने किया होता था, इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स, तो हमें वो आके इस तरह पढ़ा रहे होते थे। तो एक मेरे अंदर, हम लोगों के अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया ना कि यार ये देखो ये बंदा है, अब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये भी इसी तरह बात करता है। अभी वैसे आपको पता होगा भाई SSP पता नहीं क्या भला है क्या, तो आप आपके यहाँ पे आके आपसे बात करने का मकसद है कि जस्ट ऑर्डिनरी थिंग, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे ऑफिसर्स को देखा, ख़वातीन को देखा, वो आके बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ही होते थे और अपने शेयर करते थे चीज़ें। तो वहाँ से हमें गाइडलाइंस ली हमने और फिर मेहनत की और बहरहाल फिर हम दोनों हो गए, वो मैं पुलिस में आ गया, वो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। हम दोनों की फ़र्स्ट चॉइस जो थी हमें मिल गई। तो आपके लिए भी ये कि अगर आपके पास कोई बडीज़ हैं आपस में, कोई 2 लोग हैं, तो इट ऑलवेज़ हेल्प्स, ठीक है ना। अगर आपका कोई ऐसा 1-2 लोग आप मिल के आपस में कर लें तो उससे आप एक दूसरे की बड़ी हेल्प कर सकते हैं। अभी थोड़ी प्रैक्टिकल टिप है कि अगर आप लोग आपस में डिवाइड कर लें, क्योंकि आप दोनों का एप्टीट्यूड एक जैसा है कि भाई आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम है, तो एक के नोट्स आपने बना लिए, एक के आपने बना लिए, स्विच कर लिए। तो ये अब लेकिन ज़्यादा ना हो, ग्रुप स्टडी को मैं इतना वो फेवर नहीं करता, क्योंकि नोट्स बनाने की हद तक आप ग्रुप स्टडीज़ कर लें, लेकिन उसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो 2 लोग अगर हों आपके पास आपस में, अगर आप 2 इस तरह जिसके आपका माइंड मिलता हो, तो आपस में वर्क शेयर करें उसमें और एक दूसरे को हेल्प आउट करें ताकि आप अच्छा काम कर सकें।